अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज हमारे साथ मुस्लिम लीग मरकज़ी ज़िला उकाड़ा के सदर मोहतरम जनाब कारी हफीज़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि मुस्लिम लीग मरकज़ी इसके मकासद क्या हैं, और ये मैंने पहली दफ़ा नाम सुना था तकरीबन एक हफ़्ता पहले, तो बाई चांस इससे मुलाकात हुई और इंटरव्यू की दरख्वास्त की, कबूल कर ली गई। तो आइए बातचीत करते हैं मोहतरम कारी हफीज़ुल्लाह साहब से, जो कि पेशे के एतबार से एडवोकेट हैं और एक एक्टिव मुकर्रर भी हैं और खुसूसन फलाह आमा के कामों के हवाले से पहचान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब, बेहद खुशी हुई आपसे मिलके। मुस्लिम लीग मरकज़ी ये आया मुस्लिम लीग नून इसका हिस्सा ही है या कोई और जमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसका असल नाम है, और हम किसी भी पुरानी मुस्लिम लीग का कतन कोई हिस्सा नहीं है। उन मुस्लिम लीगों को तो हमने आजमा लिया है और बार बार हमने आजमाया है, और उन्होंने हमेशा अवाम के ख़िलाफ़ फैसले किए। आज जो महंगाई है, आज ये जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना, डॉलर्स का ज़्यादा हो जाना, ये सारी इन्हीं मुस्लिम लीगों, इन्हीं सियासी पार्टियों और इन्हीं पीपल्स पार्टी और ये पीटीआई का ही किया धरा है ना, जो हमारे सामने आ रहा है। लिहाजा हमारी मुस्लिम लीग जो है, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये मुल्क बना था। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िर व मिनकुम मोमिन। अल्लाह ने कहा मैंने पूरी इंसानियत को और कायनात को क्रिएट ही दो नज़रियों पर किया है, एक काफिर होंगे या मोमन होंगे। अब मुस्लिम का माना यह है कि ये मुसलमानों की जमात है। अब ये जितनी पुरानी मुस्लिम लीगें हैं, ये सारे अपने मिशन से हट चुके हैं। ये सेकुलर हैं, इस्लाम के अगेंस्ट काम करते हैं, इवन अपनी रियासत के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और 4-4, 5-5 बारियां लेने के बाद अब फिर ये कहते हैं कि हमें लाए, हम मुल्क को चेंज कर देंगे। ये मुस्लिम लीग जो है इंशाअल्लाह उस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर फमिनकुम काफिर व मिनकुम मोमिन, हम मोमन मुसलमानों के लिए काम करेंगे। उसमें हमारे मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी वेलफेयर का भी हम काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का असल नाम है, और ये इंटायरली उनसे डिफरेंट है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो है काम करेंगे। कारी साहब, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसका क़याम बाकायदा यानी रजिस्टर्ड कब हुई, और बाकायदा क़याम जो है वो कब अमल में आया? देखिए, ये वैसे तो 35 साल पुरानी जमात है, मगर हम उस वक़्त मुख्तलिफ नामों से रिफ़ा अमा का काम करते रहे, और कई और हमने तालीम में बड़ा काम किया, मदारस हमने बनाए, मसाजिद हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई, कुएँ खुदवाए, और उन इलाकों में कई है जहाँ गैर मुस्लिम भी हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी बतौर इंसान सब हमारे भाई हैं। जो भी उसमें अक़लियतें भी हैं वो हमारे भाई हैं, उनके राइट्स हैं, और वो हमें इस्लाम भी राइट्स उनके देता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी उनके राइट्स देता है। अब हम सियासत में थे ही नहीं। अब हमने फैसला किया कि जिनके स्पुर्द सियासत थी उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। हम लोग जो हमारे ज़िम्मे ड्यूटी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने भरपूर अदा की। हमने प्रॉपर जो है पिछले इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, मगर हमारी जमात ये नाम रजिस्टर्ड तब अभी नहीं हुआ था। अब हमारा नाम रजिस्टर्ड हो गया है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से। हम कमिंग इलेक्शन में इंशाअल्लाह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एनएस पर, पीपीज़ पर हम अपने कैंडिडेट ला रहे हैं। बल्दियात आएंगे तो वहाँ लाएंगे, और इंशाअल्लाह जिस तरह बाकी मैदानों में पहले अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और अवाम हमें जानती है और वो हमें सराहती है, इसी तरह हम सियासत में भी अच्छे लोगों को ऐवानों में भेज के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे, ताकि इस मुल्क को, इस खित्ते के अंदर इस मुल्क को जो है हम ऊपर लेकर आएंगे। कारी साहब, जिस जमात का भी क़याम अमल में लाया गया मकासद रफ़ा आमा ही थे, तो आप इससे पहले रफ़ा आमा के काम करते रहे, तो आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि सियासत में आपने कदम रख दिया? देखिए, ज़रूरत पेश ये आई कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन लोगों ने जितनी जमातें बनाई, इमरान खान एक वक्त था कि वो एक होप समझा जा रहा था कि मुल्क को तब्दील करेगा, मगर उन्होंने भी वही बदले, वही इंतकाम, वही इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, इसको ये करो, वो करो। इससे लोगों की वो जो कहते थे ना लास्ट होप है, मैं समझता हूँ कि वो लोगों की भी ख़त्म हो गई। और इनसे 4-4 बारियां लेने वालों से भी उम्मीद रखना उससे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल-मुमिनु ला युल्दगु मिन जुहरिन वाहिद मर्रतैन, मोमिन वो है जो एक सुराख से डबल टाइम नहीं डसा जाना चाहिए, वो मोमिन है। ये 4-4 बारियां लेकर फिर कहते हैं हम चेंज कर देंगे, और जब आते हैं इनकी फौज के साथ ये लड़ाई होती है, जो पाकिस्तान का एक मौक़र और मुअज़्ज़ज़ इदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज बचा हुआ है। अगर हमारी फौज कमज़ोर हो, खुदा न खास्ता, लीबिया का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ? सवाल ये था कि आपने सियासत में रफ़ा आमा के काम तो आप पहले कर ही रहे थे,
تو رجسٹرڈ ہونے کے بعد اب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ظاہر میں نے یہ نہیں پوچھا کہ باقی پارٹیوں کی کیا خامیاں یا خوبیاں، آپ یہ بتائیے کہ آپ رفاع عامہ کے کام جب کر رہے تھے تو اب دوبارہ آپ نے سیاست میں آ کے کیا کرنا، رفاع عامہ کے کام ہی کرنے، تو پھر کوئی مقصد تو ہوگا نا سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہمارا کانسیپٹ غیر مناسب ہے. سب سے بڑی ویلفیئر کیا ہے؟ انسان کی زندگی بدلنا، انسان کے حالات کو تبدیل کرنا. قرآن میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ 40 سال بعد نبوت ملی، پہلے آپ ویلفیئر کے کام ہی کرتے تھے. جب نبوت آ گئی تو وہ نبوت میں بھی رہ کر ویلفیئر کے کام کیے. اب بھی جماعت بنا کے یہ جو ہم ستوئی کے قریب بیٹھے ہیں، ستوئی میں سیلاب آیا ہے تو ہم نے 2-3 کروڑ روپے کا وہاں ریلیف کا کام کیا ہے. کوئی جماعت وہاں آپ کو نظر نہیں آئی. ہمارے وہاں مشکل کیمپ لگے رہے، ہماری کشتیاں چلتی رہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتی رہیں. سیاست کا یہ قطر مطلب نہیں کہ ہم ویلفیئر نہیں کریں گے. ویلفیئر دیکھیں، ویلفیئر تو اسٹیٹ کی ویلفیئر، پبلک ویلفیئر اور اداروں کی ویلفیئر، ہر فرد کی، غیر مسلم کی ویلفیئر. ایک تو نا رفائی کام وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے. سیاست سب سے بڑی ویلفیئر ہے کہ آپ اقتدار لے کے آپ پوری قوم کو ویلفیئر کریں، ان کو بدلیں، ان کے اندر انقلاب برپا کریں، ان کو ایک لائن آف ایکشن دے زندگی گزارنے کی، جس سے ہم باقی قوموں کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے میں ہمیشہ موازنہ کرتا ہوں کہ باقی جماعتیں اس میں فیل ہو گئیں. ہم نے اب اس لیے ضرورت محسوس کی کہ بھئی ہم پہلے اس سے دور تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو کیوں نہ ہم یہ تو قومی نظریہ سے ہٹ گئے نا. ہم ملک کا استحکام دو کمیونٹی پر. پاکستان میں درجنوں سیاسی جماعتیں موجود ہیں، درجنوں، جن میں اسلامی یعنی اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نعرہ لگا کر لگانے والی بھی جماعتیں موجود ہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ جو درجنوں جماعتیں موجود ہیں، کسی کے منشور سے آپ متفق ہیں یا کسی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ملنا چاہیں تو کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پسند کریں گے، یا کس جماعت کو، اگر آپ اس کو چھوڑ کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو بحیثیت قاری حفیظ اللہ کے کسی اور جماعت میں جانا چاہیں تو کون سی آپ جماعت پسند؟ نہیں، ابھی یہ بیفور ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کو، آپ کی جماعت کے بعد آپ پسند کسی جماعت کو؟ میں یہ میرا کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کریں گے بھی تو جو اسلامی قوتیں ہیں ہم ان کے قریب آنا چاہیں گے، یا کوئی ایسا رستہ بنے گا بھی تو ہم چاہیں گے کہ جو وہ لوگ ہیں قریب آئیں، کیونکہ ان کو کبھی اس ملک میں باری نہیں ملی. دیکھیں، انہوں نے باری نہیں لی، اور جہاں جہاں ان کو باری ملی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر انہوں نے پرفارمنس دی ہے. اس لیے اسلامی ہم چاہیں گے کہ جو جماعتیں ہیں جو اسلام پسند ہیں ہم ان کے ساتھ الحاق کریں. باقی ٹھیک ہے، رائٹ آف ایسوسیشن ہے کانسٹیٹیوشن میں، سب جماعتیں اپنا اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں، مگر قوم کو حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں ووٹ دیں. اچھا، میں چاہوں گا کہ 3 مین مقاصد اپنی جماعت کے، 3 مین مقاصد ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے مقاصد سے آگاہ ہو سکے. دیکھیں، سب سے پہلا قرآن و سنت کی بالادستی اور اس کا نفاذ ہے. اس کے بعد ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم خطے میں اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں، وہ ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی باقاعدہ ایک فوج مشترکہ ہونی چاہیے، کرنسی ان کی مشترکہ ہونی چاہیے، اور ہم اس کے علاوہ قرآن و سنت کی تعلیم کو اتنا عام کر دیں کہ یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ایک شرعی کام ہے، یہ خالی نعرے نہیں ہیں. اس کے علاوہ پھر ویلفیئر ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ، سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ جو مسلمانوں کی وہ مدینہ کی ریاست تھی. لہذا جتنا ہم اس کی طرف جائیں گے، ہر پبلک کے ہر فرد کو وظائف ملیں، غریبوں کو وظائف ملیں، بجلی میں سستی کی جائے، پیٹرول سستا کیا جائے، کم از کم کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ سستی ملیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر پارٹی کا منشور ہے. اچھا، یہ فرمائیے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس کے جو مرکزی چیئرمین ہیں یا مرکزی صدر ہیں یا مرکزی جو کابینہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے چند ایک نام بتا دیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سی جماعت ہے. دیکھیں جی، مرکزی صدر تو ہمارے خالد مسعود سندھو صاحب ہیں. اچھا. اور وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری پوری پاکستان لیول پر کیبنٹ ہے، پھر صوبائی کیبنٹ ہے، پھر اضلاع کی کیبنٹ ہیں. اب تنظیم سازی بھرپور ہم نیچے تک کرنے چلے جا رہے ہیں، اور چونکہ ابھی ہم نے نیا کام یہ شروع کیا ہے اور لوگ ہماری خدمات اور رفاع عامہ کے حوالے سے ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، یہ ہمیں بڑا ایج مل الحمدللہ. اور جب اب سیاست کا نام لے کر اب پبلک میں جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بڑا اچھا پروٹوکول مل رہا ہے. باقی سب جماعتوں کو ہم ٹھیک ہے، ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ کام کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ ہم ان سے الگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے تو ہم نے سیاسی جماعت کا نام رکھا ہے، اور باقاعدہ ہم فیلڈ میں اب اترے ہیں، اور انشاءاللہ کمی الیکشن کے اندر ہماری پریفرنس اور ہمارے کینڈیڈیٹس ہر حلقے کے اندر موجود ہوں گے. قاری حفیظ اللہ صاحب، اگر آپ سے کوئی ڈسٹرکٹ میں رابطہ کرنا چاہے تو آسانی سے ہو سکتا ہے؟ بالکل آسانی سے رابطہ ہو سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر بتا دیجئے. کوئی کارکن یا کوئی نیا بندہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں ہر پی پی کی ہماری ایک تنظیم ہے. یہاں اجرا شاہ مقیم میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں ہماری پی پی کی یہاں باڈی ہے. میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بیٹھے ہیں میاں احسان علی بٹو صاحب, میاں ابو بکر گجیانہ صاحب نائب صدر ہیں. اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ باڈی کے ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. بھائی ابو بکر راشد صاحب بیٹھے ہیں. یہاں بھی باڈی موجود ہے, ہر جگہ پر باڈی موجود ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا الحمدللہ گورنمنٹ کالونی کی مین روڈ کے اوپر ہمارا ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ ہے. وہاں لوگ تشریف لائیں اور پورے ضلع سے کام کاج کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ہم تھانہ کچہری جو بھی معاملات ہوتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق الحمدللہ کام لوگوں کو کروا رہے ہیں. جو آنا چاہیں اس علاقے کے وہ ہماری اس باڈی کے ساتھ یہاں رابطہ کریں. ہمارے یہاں کی ہر پی پی کے ایک صدر, پوری باڈی ہے 25-23 بندوں کی. پھر ہر یو سی کی باڈیاں نیچے جو ہے وہ تیزی سے جا رہی ہیں, اور اس الیکشن سے پہلے ہم نے کمپلیٹ باڈیاں کر کے ہم اس الیکشن میں جائیں گے. ہمارے ساتھ سب سے آسان رابطہ میرے ساتھ اور میرے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہے. ایک تو ہم وہاں دفتر میں ملتے ہیں, اور میں اپنا نمبر بھی بتا دیتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی پرسنل نمبر ہے. میں نے کبھی یہ چیزیں نہیں چھپائیں کیونکہ کسی کے کام آ جائیں تو یہی ویلفیئر ہے. 0301 73 21 106 یہ میرا نمبر ہے. اور جو دوست آئیں وہاں صبح 10 سے رات 10 بجے تک ہمارا آفس کھلا ہوتا ہے. گورنمنٹ کالونی کھرل چوک کے اندر ہمارا مین کے اوپر آفس ہے. وہاں ریپریزنٹیو بیٹھے ہوتے ہیں. میں اس وقت ادھر دورے میں ہم آئے ہیں, واپس جائیں گے تو لیٹ نہ ہوئے تو دفتر بھی رکیں گے, ورنہ کل ہم پھر وہاں اویلیبل ہوں گے. کوئی ہمارے ساتھ رابطہ مشکل نہیں ہے. جو کام کرنے کے لیے اکراس دا ڈسٹرکٹ آئے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ فری آف کاسٹ ان کی مدد کریں گے اور اپنی سعادت سمجھیں گے. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیں. پیغام میرا یہی ہے اپنے ڈسٹرکٹ اکاڑا کی 3.7 جو ہماری ملین پاپولیشن ہے اکاڑا کی, میرا ان سے گزارش یہ ہے کہ کتنی بار آپ لوگوں کو آزمائیں گے. بار بار جو ہے وہ پرانی شراب جو ہے نئے ٹائٹل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ انہیں کو ووٹ دیتے ہیں اس لالچ میں کہ نالی سولنگ بن جائے گا. تو یہ آپ ان لوگوں کو لائیں جو لوگ پہلے آپ پہ آزمائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ خدمت خلق اور رفاع عامہ کا کام کیا, اور اچھے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں جو دو قومی نظریہ کے مطابق پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے لیے کام کریں. ہمیں موقع دیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے اور ملک کو عزت دلوائیں گے. یہی سب سے بڑی بات ہے. اور حدیث میں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان مومن ہو اور وہ مغلوب ہو؟ آج ہم مغلوب ہیں تو ہمارے اندر دو قومی نظریے کی کمزوری ہے. دو قومی نظریہ بہتر کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو ووٹ دیں, ہمارے نمائندوں کو ووٹ دیں. آپ کا ووٹ دینا, ایک ووٹ دینا جو ہے وہ ہماری لیے کامیابی کا سبب بنے گی. یہ میری پورے ڈسٹرکٹ کے عوام سے گزارش ہے. ہمیں آزمائیں, انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے. ناظرین, آپ نے محترم قاری حفیظ اللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع اکاڑا کے صدر محترم کا انٹرویو دیکھا سنا. آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اسی ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.